من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررۃ الکرام معجل فرجهم۔ آج ہم کتاب علم رجال میں اسناد کامل زیارات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ کتاب کامل زیارات کے مؤلف جناب شیخ ابو القاسم جعفر بن محمد بن قولبہ ہیں، جن کا انتقال 367 ہجری یا 369 ہجری میں ہوا ہے، اور آپ کی قبر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم میں شیخ مفید کی قبر کے سامنے ہے۔ آپ شیخ مفید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد تھے اور نہایت درجہ مرد ثقہ اور جلیل القدر تھے، یہاں تک کہ نجاشی نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ کسی بھی انسان کے بارے میں جس قدر صفات و کمالات کا ذکر کیا جا سکتا ہے، آپ کا مرتبہ اس سے بالاتر ہے۔ آپ کی وثاقت پر تمام علماء اعلام کا اتفاق ہے، اور فہرست شیخ وجیزہ بحار بلغت الرجال شیخ سلیمان محفوظی مشترکات شیخ طرحی مشترکات کاظمی رسائل منتہی المقال شیخ ابو علی وغیرہ میں اس عقیدت کا مسلسل تذکرہ کیا گیا ہے۔ آپ کی کتاب کامل زیارات بھی علم حدیث کی قدیم ترین اور اہم ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے، جس سے شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے تہذیب میں اور محدث حر عاملی نے وسائل الشیعہ میں استفادہ کیا ہے۔ شیخ طوسی نے تہذیب میں اور محدث حر عاملی نے وسائل الشیعہ میں استفادہ کیا ہے، اور اس کتاب کو مختلف شہادات کی بنا پر معتبر قرار دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ نجاشی نے اس کا نام الزیارات لکھا ہے، شیخ طوسی نے فہرست میں جامع الزیارات اور باقی کتابوں میں کامل الزیارہ درج کیا ہے۔ ٹھیک، مؤلف محترم نے اپنی کتاب کے مقدمے میں اس امر کی صراحت کی ہے کہ اس کتاب میں اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ کسی کے روایات کو جگہ نہیں دی گئی، کہ ان کے روایات کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی کے روایات کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے بھی تمام روایات کا احاطہ ممکن نہیں ہے، لہذا ہم نے صرف ان روایات کو درج کیا ہے جو ہمیں ہمارے اصحاب رحمۃ اللہ علیہم میں سے ثقہ افراد سے ملی ہیں، اور کسی ایسی روایت کو درج نہیں کیا ہے جو شاذ افراد سے نقل کی گئی ہے، اور جن کی حدیث اور علم کی دنیا میں کوئی شہرت نہیں ہے۔ میں نے اس کتاب کا نام کامل الزیارات رکھا ہے، اور اس میں زیارات کی فضیلت اور اس کے ثواب کا تذکرہ کیا ہے۔ زیارات کی فضیلت اور اس کے ثواب کا تذکرہ کیا ہے۔ مذکورہ بالا عبارت سے بعض افراد نے استفادہ کیا ہے کہ شیخ موصوف کے اسناد میں جتنے افراد واقع ہوئے ہیں وہ سب کے سب معتبر ہیں، اور گویا شیخ نے ان کی توثیق اور تصدیق کر دی ہے، اور اس طرح اگر عدالت کے بارے میں ایک عادل کی گواہی قابل اعتبار ہے تو ہر راوی کی عدالت ثابت ہو جائے گی۔ یہ کتنی ہو گئی؟ دوسری فصل ہے اس کی پہلی فصل؟ پہلی میں 2 دن ہوتی تھی، 3 دن 2-3 دن، اور 2 دن نہیں ہوتی تھی بعد الفقہ۔
تو کافی رہ رہی دیکھو ہوئی کتنی آدھی ہوئی کم ہوئی کم بھی کیا جب آدھی تھی 220 صفحے میں سے 16 صفحے ہوئے 100 صفحے کے قریب باقی ہے 220 میں سے 116 ہوا ہے چلو ابھی تو نہیں ہوگی لیکن جتنی ہو جائے خیر مذکورہ بارہ عبارت سے بعض افراد نے استفادہ کیا ہے کہ شیخ موصوف کے سند میں جتنے افراد واقع ہوئے ہیں وہ سب کے سب معتبر ہیں اور گویا شیخ نے ان کی توثیق اور تصدیق کر دی ہے اور اس طرح اگر عدالت کے بارے میں ایک عادل کی گواہی قابل اعتبار ہے تو راوی کی عدالت ثابت ہو جائے گی اور یہ بھی ایک جدید طریقہ ہوگا راویوں کی عدالت کی دریافت کرنے کے لیے کہ اگر ان کا تذکرہ کتاب کامل زیارات میں ہو گیا ہے تو معتبر ہے اور گویا شیخ نے ان کی عدالت کی توثیق کر دی ہے اور اس طرح 388 راوی ثقہ قرار پا جائیں گے کہ علامہ شیخ غلام رضا عرفانیان کے اعداد و شمار کے مطابق 388 افراد ہیں جن کا تذکرہ کامل زیارات کے اسناد میں کیا گیا ہے یعنی کامل زیارات اور شیخ عمری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے خاتمے میں اسی نقطے کا استفادہ کیا اور یہ تصریح کی ہے کہ علی بن ابراہیم نے اپنی تفسیر کی روایات کے صحیح ہونے کا اسی طرح اعلان کیا ہے جس طرح شیخ جعفر بن قولوی نے کامل زیارات کے راویوں کی وثاقت کا اعلان کیا ہے بلکہ ان کا بیان زیادہ واضح اور صریح ہے یہی استفادہ مذکورہ عبارت سے صاحب معجم رجال الحدیث نے بھی کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ شیخ موصوف نے صرف انہیں روایات کا تذکرہ کیا ہے جو ان تک ثقہ راویوں کے ذریعے پہنچی ہیں اور جن کے سلسلے میں کوئی غیر ثقہ راوی نہیں آیا ہے اور اپنی تائید میں صاحب وسائل کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے مذکورہ عبارت کا یہ مفہوم قرار دیا ہے اور اسی بنیاد پر اس کتاب کو مثل تفسیر قمی کے قرار دیا ہے اس کتاب کو مثل تفسیر قمی کے قرار دیا ہے تفسیر قمی کے مثل قرار دیا ہے کہ دونوں کے راویوں کی مؤلفین نے دونوں کے راویوں کی مؤلفین نے توثیق کی ہے اور دونوں کے مؤلف ایسے جلیل القدر ہیں کہ ان کی توثیق پر اعتبار کیا جا سکتا ہے پہلے شیخ مرحوم نے تمام مشائخ کے حق میں دعائے رحمت کی ہے حالانکہ ان میں ایسے افراد بھی ہیں جو اس دعائے رحمت کے حقدار نہیں اور عقیدے کے اعتبار سے واقف یا فتیہ فرقی سے تعلق رکھتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان افراد سے مراد صرف وہ افراد ہیں جن سے انہوں نے براہ راست روایت کی ہے نمبر 2 اس کتاب کے افتحیاں ہیں ان میں یا واقفیاں ہیں بعض لوگ اور انہوں نے سب کے لیے دعائے رحمت کی نمبر 2 اس کتاب کے 8ویں باب میں لیث بن سلیم کی روایت بھی ہے جو بلا شبہ مومنین میں سے نہیں تھا لیث بن سلیم اس کے علاوہ علی بن ابی حمزہ بطائنی اور ان کے فرزند سے بھی روایت کی ہے جن کی وثاقت کے بارے میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے عمر بن سعد سے بھی روایت کی ہے اور بعض امہات المومنین سے بھی روایت کی ہے جن کو ثقہ نہیں قرار دیا جا سکتا ہے نمبر 3 دور قدیم کے علماء کا دستور تھا کہ وہ براہ راست روایت اسی سے نقل کرتے تھے جسے معتبر تصور کرتے تھے اور اس کے خلاف کرنے والے پر اعتراض بھی کرتے تھے لیکن اگر کسی کے سلسلے سند میں کوئی غیر معتبر آدمی آ گیا ہے تو اس کا ذمہ دار اس شخص کو نہیں قرار دیتے تھے اب اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ شیخ ابن قولوی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی توثیق کا تعلق صرف ان کے شیوخ سے ہے اور مشائخ سے نہیں ہے تو سب سے اہم کام یہ ہے کہ 388 افراد کے درمیان سے ان ثقہ افراد کو الگ کر لیا جائے جن سے انہوں نے براہ راست روایت کی ہے
اور جن کے معتبر ہونے کی تصریح کی ہے. محدث نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان افراد کی تعداد کی 32 بتائی ہے اور اس کی تفصیل درج ذیل ہے. انشاءاللہ درج ذیل ہے، وہ انشاءاللہ کل آئے گی. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا و آلہ محمد و آلہ الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.